قومی پنجاب اسمبلی کے 13 سیٹوں پر ضمنی انتخابات کا دنگل، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ حلقہ این 129 کے 123 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کے حافظ نعمان 14,175 ووٹ لے کر آگے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ چودھری ارسلان 8,725 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ این 96 فیصل آباد کے 100 پولنگ اسٹیشنز میں نون لیگ کے بلال بدر 21,960 ووٹ لے کر آگے۔ آزاد امیدوار ملک نواب 9,028 ووٹ لے سکے۔ این 185 ڈیرہ غازی خان کے 56 پولنگ اسٹیشنز میں نون لیگ کے سردار محمد محمود قادر 21,223 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر۔ پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا 9,600 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ این 104 کے 96 پولنگ اسٹیشنز میں نون لیگ کے راجہ دانیال 12,191 ووٹوں کے ساتھ سب سے آگے۔ لیگی کارکنوں کا جشن، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 269 مظفر گڑھ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ پیپلز پارٹی کے میاں علمدار عباس 34,639 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر۔ آزاد امیدوار اقبال پتافی 23,917 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ پی پی 98 چک جھمرہ کے 42 پولنگ اسٹیشنز میں آزاد امیدوار علی تبسم مسلم 14,674 ووٹ لے کر آگے۔ نون لیگ کے رہنما سیف کھوکر نے کہا، بہت لیڈ سے برتری ہے، عوام نے دلیر باپ کی دلیر بیٹی مریم نواز کے عوامی کام دیکھ کر ووٹ دیے۔ فیصل آباد میں سابق وزیر اور نون لیگی رہنما عابد شیر علی نے بھی الیکشن ضابطہ اخلاق کو پس پش ڈال دیا۔ حلقہ پی پی 116 میں عابد شیر علی نے کیمرے آن کر کے ووٹ کاسٹ کیا۔ انتخابی عملے اور کئی افراد کی موجودگی میں شیر کے نشان پر مہر لگائی۔ حلقہ این 96 جڑاوالا میں بھی ضمنی انتخابات کے دوران الیکشن ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ پولنگ اسٹیشن سے خاتون بیلٹ پیپر ہی باہر لے آئیں۔ فیصل آباد میں ووٹر کو بیلٹ پیپر کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالنا مہنگا پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن نے جی ٹی وی کی خبر پر ایکشن لے لیا۔ پولیس نے ووٹ کی تصویر بنانے والے محمد کلیم کو حراست میں لے لیا۔ ضمنی انتخابات کے دوران دن بھر گہما گہمی، بزرگ خواتین اور نوجوان ووٹ ڈالنے پولنگ اسٹیشنز پہنچے۔ این 96 میں معذور خاتون نے ووٹ کاسٹ کیا، جب وطنی کے رہائشی دلہا حافظ غلام فرید نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ضمنی الیکشن کی لمحہ بہ لمحہ کوریج۔ جی ٹی وی نیوز نے پولنگ سے نتائج تک ناظرین کو باخبر رکھا۔ پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ کے آغاز سے لے کر ٹرن آؤٹ تک ہر لمحہ تازہ ترین معلومات فراہم کی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج فوری طور پر ناظرین تک پہنچائے۔ حلقوں میں پی ٹی آئی کا بائیکاٹ ہے اور یہ سیاسی طور پہ ہمیشہ اس کا نقصان ہوتا ہے بائیکاٹ کا۔ سیاست میں کوئی بائیکاٹ نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این کی ایک واضح برتری ہوگی۔ اس گورنمنٹ نے جس طریقے سے میاں شہباز شریف نے پرفارم کیا، پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے، شہباز شریف کو مانتی ہے۔ ضمنی الیکشن میں بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ امید ہے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی واضح برتری ہوگی۔ اکثریتی حلقوں میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا۔ لوگوں کا ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا حکومت کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار ہے۔ سیاست میں کوئی بائیکاٹ نہیں ہوتا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کی پوزیشن اچھی ہے۔ عمران خان صاحب سیاست کر ہی نہیں رہے، انہوں نے سیاست کی ہی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور قوم کی کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ لایا گیا۔ جب وہ برسِ اقتدار تھے اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی سے نہیں بات کروں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ آج وہ اپوزیشن میں ہے تو آج بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم آج بھی سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے حق میں ہیں۔ پانی پی ٹی آئی کو لانا بدقسمتی تھی۔ وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ ڈیڈ لاک پیدا کیا، انہوں نے سیاست کی ہی نہیں۔ فیصل آباد میں 70 ارب روپے سے ترقیاتی منصوبے شروع ہونے والے ہیں۔ یقین ہے لوگ خدمت اور ترقی کو ووٹ دیں گے۔ پاکستان آج پھر ترقی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے۔
منشیات کے کارخانے لگے ہوئے. ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کا تعلق چونکہ اسی حلقے اسی ضلع سے ہے, آپ ضلع خیبر سے ہیں اور وادی تیرا ڈسٹرکٹ خیبر میں آتا ہے, تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ زمین ساری یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی ہے, یہ ان کی ملکیت ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علاقے میں منشیات کے کارخانے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ منشیات کے دھندے میں ملوث ہیں. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی کا الزام, کہا کہ ضلع خیبر سے منشیات پورے ملک میں اسمگل ہوتی ہے. سہیل آفریدی نے خیبر میں منشیات کی تردید کر کے حقائق کی نفی کی. منشیات کا پیسہ سرحد پار بھی جاتا ہے اور یہی پیسہ دہشت گردی کے لیے اور ریاست کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے. ضمنی الیکشن نفرت اور انتشار کی سیاست کرنے والوں کے خلاف ریفرینڈم ثابت. ضمنی انتخابات میں نون لیگ کو مثالی کامیابی حاصل ہوگی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کو سفارتی میدان میں کامیابیاں مل رہی ہیں, دشمنوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. مریم نواز نے لاہور سمیت کسی ایسے شہر میں ترقیاتی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. سہیل آفریدی الیکشن کمیشن سے ملنے والے نوٹس کو کور کرنے کے لیے مریم نواز پر الزام لگا رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا سہیل آفریدی کے بیان پر رد عمل, کہا کہ سہیل آفریدی اپنے لیڈر کی طرح عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. سہیل آفریدی خود سرکاری افسران کو کل کا سورج نہ دیکھنے کی دھمکیاں لگاتے ہیں. جب تک قومی انتخابات کے شیڈول کا اعلان نہیں ہوتا جماعت اسلامی کا کوئی امیدوار نہیں. ہماری جماعت میں جو چلے گا وہ نظام کے تحت چلے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے, ہمارے اختلاف بھی وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا حملوں میں معصوم بچے, خواتین جاں بحق اور زخمی ہوئے. حملے شرم الشیخ میں طے پانے والے امن معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں. پاکستان آزاد سرحدوں پر مبنی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے حق میں اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتا ہے. اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں. 44 دنوں میں 342 فلسطینی شہید, 850 سے زائد زخمی. مغربی کنارے میں بھی صہیونی افواج اور اسرائیلی آباد کار فلسطینیوں پر زندگی تنگ کرنے لگے. رام اللہ کے شمال مشرق میں چھاپے, نوجوان فلسطینی گرفتار, گاڑی قبضے میں لے لی گئی. اسرائیل کے لبنان میں بھی حملے جاری, مختلف حصوں میں بم برسا دیے. 5 افراد شہید. بیروت کے داہیہ علاقے میں فضائی حملے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ داہیہ میں ایک حزب اللہ کے آپریٹو کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا. لبنانی حکام کے مطابق اسرائیل جنوبی حصے پر روزانہ بمباری کر رہا ہے. ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کا تاج کس کے سر ہوگا؟ پاکستانی شاہینوں اور بنگال ٹائیگرز مقابل پاکستانی شاہینز کی بنگلہ دیش کے خلاف بیٹنگ جاری. پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش بھارت کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا. طے ملکی T20 سیریز پاکستان کا زمبابوے کو جیت کے لیے 196 رنز کا ہدف. مقررہ 20 اوورز میں قومی ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے. بابر اعظم نے 74, سابزاد فرحان نے 63 رنز بنائے. فخر زمان کا 10 گیندوں پر 27 رنز کا لاٹھی چارج. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں زمبابوے کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. وفاقی آئینی عدالت تحریک انصاف کی عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس امین الدین نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا. 5 رکنی لارجر بینچ 25 نومبر کو سماعت کرے گا. جسٹس عامر فاروق 5 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے. تحریک انصاف نے کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اہم اجلاس. اسپیشل پولیس برانچ کو باقاعدہ اسپیشلائزڈ یونٹ بطور علیحدہ کیڈر قائم کرنے کی منظوری. سہیل آفریدی نے کہا تمام ہیومن ریسورس اور دیگر وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں گے. 1221 اہلکاروں کی اسامیاں تخلیق کرنے کی بھی اصولی منظوری. درکار 98 گاڑیاں اور 404 موٹر سائیکلیں ترجیحی بنیاد پر فراہم کی جائیں گی. نائب وزیر اعظم نے دفتر خارجہ میں مینا بازار کا افتتاح کر دیا. اسٹالز کا بھی معائنہ کیا.
کہتے ہیں گزشتہ برس بھی مینا بازار کا انعقاد کیا گیا تھا. اس کا انعقاد اہمیت کا حامل ہے. دوست ممالک کے سٹالز پاکستان سے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. مینا بازار کا انعقاد فورن آفس ویمن ایسوسی ایشن کی طرف سے کیا گیا. افغان طالبان کی ہردرمی برقرار. پاکستان کی سرحدی بندش سے افغانستان کو شدید معاشی نقصان. مقامی معیشت پر منفی اثرات. پاکستان سے سرحدی بندش سے افغانستان میں بنیادی اشیاء کی قیمتیں غیر معمولی حد تک بڑھ گئیں. قیمتوں میں اضافہ عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. بنیادی غذائی اشیاء اب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. غریب کیسے گزارا کرے؟ افغان عوام کا شدید رد عمل. موٹر وے M1 سوابی کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ. کار بے قابو ہو کر ٹریلر سے جا ٹکرائی. خاتون اور 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق. حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی کے علاقے نیو کراچی میں رینجرز کی کارروائی. بھتہ خوری میں ملوث ملزم گرفتار. اسلحہ برآمد. ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم کا تعلق کاٹیا واڑی گروپ سے ہے. ملزم 2019 سے لیاری گینگ وار عبدالصمد کے فرنچ مین کے ساتھ منسلک ہے. بھتہ خوری میں ملوث مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی میں ایک اور لڑکی ڈینگی بخار سے جاں بحق. ڈینگی سے اموات کی مجموعی تعداد 38 ہو گئی. شہر قائد میں گزشتہ روز ضلع ایسٹ سے 22 سالہ آفرین منصور کی ڈینگی بخار سے موت رپورٹ ہوئی. محکمہ صحت کے مطابق کراچی سے 2804 ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 215 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی. ہندوتوا بیانیہ اقلیتوں کے لیے شدید خطرہ. خالستان تحریک کے رہنما نے مودی کی فاشسٹ سوچ کا پول کھول دیا. مسلمان دشمنی میں مودی نے صدیوں پرانی مسجد کی شہادت کو قومی تماشا اور سیاسی تہوار بنا دیا. سکس فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں کہ 25 نومبر کو دہشت گرد مودی رام مندر میں انتہا پسند ہندوتوا کا جھنڈا لگا رہا ہے. پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کروا کے خالستان بنا کر رام مندر کی جگہ دوبارہ بابری مسجد بنائیں گے. G20 ممالک نے امریکی شمولیت کے بغیر اعلامیہ منظور کر لیا. جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کی تنظیم کا 2 روزہ سربراہ اجلاس. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور دیگر عالمی رہنماؤں کی شرکت. امریکہ نے شرکت نہیں کی. پہلے روز کے 122 نکاتی مشترکہ اعلامیے میں فلسطین، سوڈان، یوکرین اور کانگو کے تنازعات کے منصفانہ حل کا مطالبہ. اور چاکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور ہونے والے وحید مراد کی 42ویں برسی. فلم ارمان کی ریکارڈ توڑ کامیابی نے وحید مراد کو راتوں رات سپر سٹار بنا دیا. منفرد ہیئر سٹائل اور شوق اداکاری کے بال پر دلوں میں گھر کرنے والے اداکار کو مداح 4 اشروں بعد بھی نہیں بھولے.